اللہ کے ولی کو آج بیان کرنا ہے. اور میں ولی دوستانی، میں ایک مستند درگاہ کا وارث ہوں، اور اس درگاہ کا وارث ہوں جس نے اپنے نانا کے دین پر پہرا دیتے ہوئے تھپڑ کھائے، تکلیفیں جھیلی، جن کے راستے میں ہرڈلز قائم کی گئی، آبسٹیکل کریٹ کی گئی، تکلیفوں کے انبو لگ گئے، یتیمے کی دور گزارے، اور اپنے نانا کے پرچم کو، دین مصطفیٰ کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے یہ 4 باریں ہیں پنجاب کی، اور سب سے بڑی بار میں ڈیرا لگایا اور دین مصطفیٰ کا پرچم بلند کیا. دوستانے گرامی قدر، میں نے مورخین سے پوچھا، میری اپنی ذاتی تحقیق ہے کہ اگر ملتان کے بعد قادری سلسلہ کی سب سے بڑی درسگاہ تھی تو وہ صدگرہ شریف میں تھی. اسی مشن کو لے کے میں نے کوشش کی اور کاوش کی کہ میں اپنے دادا جان کے اس مشن کو جہاں انہوں نے چھوڑا تھا آگے لے کے چلوں گا، اور اپنے تاجدار رحمت کے دین مصطفیٰ کے پرچم کو اور اس پرچم کے سائے میں اس کی امت کو فیضیاب کروں گا. تو دوستانے گرامی قدر، ذہن نشین کر لیں، مستند درگاہ کا وارث بن کے نہیں، نوکر بن کے بیان کر رہا ہوں. صاحبان محتشم اور ولی میں کسی اور کتاب سے نہیں پڑھوں گا، آج ولی بھی قرآن سے ہی پڑھوں گا، قرآن سے پڑھوں گا. یہ تھی سورہ بقرہ. اب پکی نشانی یاد کر لیجئے اللہ والوں کی، جو بھی یہ نشانی رکھتا ہو، چودھری سے سند لینے کی ضرورت نہیں، کسی مولوی سے سند ضرورت نہیں، عالم فاضل سے ضرورت نہیں، کسی پیر مدرس کی ضرورت نہیں. جس کے اندر یہ 2 نشانیاں ہوں، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وہ کسی اور کا دوست ہی نہیں، وہ تیرے رب کا دوست ہے. اب عزیزان محتشم، بس آپ بیٹھے رہے، میرا دھیان بٹ جائے گا، میری روحانیت اتنی مضبوط نہیں. دوستانے گرامی قدر، اب میں سورہ بقرہ پڑھ رہا ہوں. سورہ بقرہ یہ ترتیب تلاوت کے اعتبار سے قرآن کا دوسرا سورہ ہے، اور اتفاق سے اس کی آیت نمبر بھی 62 ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر، اور جس کا آخرت پر ایمان ہو، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور وہ نیک اعمال کرے، اپنے آپ کو سنوار لے، اپنے آپ کو سدھار لے، جو اللہ کے لیے سج جائے، جو اس کی ملاقات کے لیے اپنے آپ کو سنوارتا رہے، سدھارتا رہے کہ میں نے اپنے دوست سے ملنا ہے. وَعَمِلَ صَالِحًا، اس پر ایمان ہو، اس پر ایمان ہو، اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو کہ آخرت کے دن میں نے اس کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اپنے آپ کو سنوارتا رہے، سدھارتا رہے. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اب کرے میرے لیے، تکلیفیں میرے لیے جھیلے، اعمال کا تعلق مجھ سے ہو تو اجر کسی چودھری کے پاس نہیں چھوڑوں گا، کسی نمبردار کے حوالے نہیں کروں گا، کسی مولوی، کسی مدرس، کسی پیر کے حوالے نہیں کروں گا. کہا جب ہے میرا، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو اجر بھی تو رب عطا کرے گا. یا اللہ اجر کیا ہے؟ کہ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ہر خوف اس کا مٹ جائے گا اور ہر غم سے وہ جدا ہو جائے گا. دوستان گرامی قدر، اب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 112 کے الفاظ پڑھ رہا ہوں. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، بلا کیوں نہیں، من اسلم وجہہ للہ، جس نے ہر اطراف سے اپنا منہ پھیر لیا اور اپنے رب کی طرف رخ جوڑ لیا، ہر اطراف سے ناطے توڑ دیے، اپنے رب سے ناطا جوڑ لیا، اپنے رب کی طرف رخ کر لیا، اپنا چہرہ اپنے رب کی طرف کر لیا. تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، وَهُوَ مُحْسِنٌ، جب رب کا ہو جاتا ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ نیکوکار رہتا ہے، وہ نیکوکار ہو جاتا ہے، اس کا ہر عمل تعلق باللہ ہوتا ہے، وہ لوگوں کو نہیں مناتا، وہ لوگوں کی رضا نہیں چاہتا، لوگوں سے محبت بھی رضائے اللہ ہوتی ہے، اس سے تعلق ہوتا ہے. وَهُوَ مُحْسِنٌ، وہ نیک ہو جائے. تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، جب ہے میرا، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّ، تو اس کا اجر بھی اس کے رب کے پاس ہے. یا اللہ اجر کیا ہے؟ کہ جب میرا ہو جاتا ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اس کو ہر خوف سے جدا کر دیتا ہوں، ہر غم سے جدا کر دیتا ہوں.